الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلى الله محمد وجدنا على رسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه قبل صدر کرام عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی جو آیت تیار کی گئی ہے یہ آیت میں انشاءاللہ بعد ذات نے کسب حلال حلال کا مہینہ تذکرہ فرمایا اور اللہ پاک ذات نے اپنے پیغمبر اپنے رسول کو حکم دیتا کسب حلال کا شریعت اسلامیہ دوش حلال کمائی ایک مستقل عبادت ہے مسجد یا مدرسے یا جماعت دیش تولیدی جماعت نار وقت لاؤنا یا نماز ادا کرنا صرف اللہ کی عبادت ہے انہیں دینے کے محدود نہیں بلکہ ہر حکم چاہے وہ انسان سمجھا ہے اڑتا ہے چل رہا ہے پھرتا ہے روٹی کھا رہا ہے پانی پینا ہے ہونا سونا اٹھنا اپنا کھانا کھانا گھر والے نال پیش آنا بازار چلنا ہر کم ہر فعل ہر عمل اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے وہ ہونی عبادت ہے یہ جگہ بتائیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور حدیث ہے کافر نے پوچھا کہ تسا کتنے عبادت کر رہے ہو کتنے تسا اللہ کی بندگی کر رہے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتا کہ ایسا ہر وقت اللہ کی عبادت ہونے سے ہے ہر وقت ایسا اللہ کی بندگی ہونے سے ہر وقت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہونے سے اور کافر حالات تھی کہ پوچھتے کیا تو آپ کو دنیا کی ضرورت دنیا کے کم کاروبار یہ ضرورت نہیں پڑی حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ سارا دنیا کے دندے دنیا کے تقاضے انہیں سارے چیزیں حصہ کو ضرورت ہونی ہے لیکن یہ سارے کام جو ہیں سارے جو فعل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
اللہ پاک کی ذات نے ایک کسب حلال حلال کمائی والا کم جو ہے اپنے نبی کے بھی کروایا ہے. اللہ پاک کی ذات نے اپنے پیغمبر کے بھی یہ کم کروایا ہے. ہر نبی نے ہر پیغمبر اور رسول نے حلال کمائی کے حصول واسطے حلال کمائی کو حاصل کرنے واسطے جدوجہد کی تھی، کوشش کی تھی. کتابیں چاہے کئی نبی ہیں جنہیں مزدوری کر رہے ہیں اور کئی نبی ایسے ہیں جنہیں کاشتکاری کر رہے ہیں اور کئی نبی ایسے ہیں جو بڑائی کا کام کر رہے ہیں. کئی نبی ایسے ہیں جنہیں گجرت میں لوگ ہیں جہاں بکریاں چل رہے ہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث نے لکھی ہے کہ آپ علیہ السلام بھی مکہ المکرمہ کے پہاڑ رہتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، معاوض لیتے ہیں، بکریاں چل رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے یہ عمل کیتا ہے. تجارت کا جو سفر شام کی طرف اور خاص کر حضرت خدیجہ الکبریٰ دمال ہند کے لیے آپ علیہ السلام تجارت ارادہ دینا شام کے سفر کی طرف. یہ کسب حلال ہے، یہ زراعت ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے. یہ وجہ کا حکم ہے کہ انسان اگر کاشتکاری کرے، کاشتکاری دے شعبے کے نال وابستہ ہے تو انہیں وچ اگر نیت چاہ کرے کہ میں اپنے پاک نبی دی اتباع کرے میں کاشتکاری کرا گیا، میں اپنے پاک پیغمبر دی سنت کو زندہ کرنے ہوئے ایجنٹ وہی کرنا گیا. اگر تجارت نہ وابستہ ہے تو نیت یہ کرے کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے ہوئے اپنی تجارت کرے سا. اگر زمین دارے نہ وابستہ ہے نیت یہ کرے کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے ہوئے یہ کم کرنا بھی علماء لیکن اللہ پاک کی ذات یہ انسان کے سارے کم کو دین کا حصہ بنا دینا. یہ انسان نے سارے